أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے نجات دیا تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ذلت اور حقارت کا برتاؤ کرتے تھے یا تمہیں دیتے تھے سوء العذاب، سخت عذاب. یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم، اور اس میں، بلاء من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے آزمائش ہے، عظیم، بہت بڑی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 39. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر نعمت ثانیہ کا ذکر کیا، دوسری نعمت، اور وہ ان کو ان کی دشمن سے نجات دینا ہے. یہ اللہ کی ان پر بہت بڑی نعمت ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دیا آل فرعون سے، جو تمہیں پہنچا رہے تھے سخت تکلیف اور سخت عذاب. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یہ آیت کریمہ کا عطف ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی پر، اور یہ عطف المفصل علی المجمل کے باب سے ہے. یعنی پہلے اللہ رب العالمین نے اجمالی طور پر اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو. اب ان نعمتوں کی اس اجمال کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. چنانچہ سب سے پہلے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، پہلے نعمت کا ذکر ہوا، اور یہاں سے دوسری نعمت کا ذکر ہوا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، اور اس میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ میں نے تمہیں آل فرعون سے نجات دیا. لہٰذا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ میں اذ یہ وقت کے معنی میں ہے، اور یہ مضاف ما بعد کی طرف، یہ مفعول بھی بن رہے فعل مقدر یعنی اذکروا کے لیے. اس وقت کو یاد کرو جس وقت ہم نے تمہیں نجات دیا آل فرعون سے. اب وقت یاد کرانے کا مقصد وقت کے اندر جو حادثات اور واقعات ہوئے ہیں ان کو یاد کروانا ہے. آل فرعون، آل کا معنی ہے اہل، خواص اور متبعین، اور اکثر و بیشتر لفظی آل کا اطلاق یہ اولو الخطر یعنی شریف لوگوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. شریف بھی ہونا ضروری ہے اور لوگ بھی یعنی ذوی العقول ہونا ضروری ہے. شرافت خواہ دنیاوی ہو، جس طرح آل فرعون کو شرافت دنیاوی حاصل تھی، یا شرافت اخروی ہو جس طرح آل محمد کہا جاتا ہے، لیکن آل کی اضافت غیر شریف کی طرف نہیں ہوتا، آل الحجام وغیرہ نہیں کہا جاتا. اسی طرح غیر عقلاء کی طرف اس کی اضافت نہیں ہوتا، آل مکہ یا آل مدینہ نہیں کہا جاتا. فرعون یہ مصر کی بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا. جس طرح کہ روم کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا، یمن کے بادشاہ کو تبع کہا جاتا تھا، اور فارس کے بادشاہ کو کسریٰ، اور حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی. یسومونکم، یہ سامہ یسومو کا معنی ہے
کسی کے ساتھ ذلت اور حقارت کا برتاؤ کرنا، کسی کے اوپر استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالنا۔ بلا بمعنی امتحان اور آزمائش، اور یہ خیر میں بھی ہوتا ہے اور شر میں بھی ہوتا ہے، آزمائش اور امتحان۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ تو آیت کریمہ کا معنی یہ ہوا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو اے بنی اسرائیل اس وقت کو جس وقت نجیناکم ہم نے تمہیں نجات دیا، من آل فرعون، آل فرعون سے، فرعون کے آل سے، وہ فرعون کی آل یسومونکم سوء العذاب جو تمہیں سخت عذاب دیا کرتے تھے، سخت تکلیف دہ عذاب دیا کرتے تھے، یا جو تمہارے ساتھ ذلت اور حقارت کا برتاؤ کرتے تھے، تمہاری عزتوں کو خاک میں ملاتے تھے۔ یذبحون ابناکم، وہ تمہارے بیٹوں کو زندہ نہیں چھوڑتے تھے، ان کو ذبح کرتے، قتل کر دیتے تھے۔ اور ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔ وفی ذالکم، اور اس عذاب میں یا اس عذاب سے نجات میں، بلاء تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے آزمائش، یعنی خوشی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون کے عذاب سے نجات دے دی، تو اس میں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اور آزمائش اس لیے ہے کہ بھائی تم لوگوں کو شکر ادا کرنی چاہیے اور گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ان گناہوں سے جو گناہ دنیا میں تمہاری ذلت کا سبب بنے، آخرت میں تمہارے لیے عذاب کا سبب بنے۔ تو اب آپ شکر ادا کرو اور شکر کے تقاضے پر عمل کرو، گناہوں سے اجتناب کرو۔ عظیم یعنی بہت بڑی آزمائش۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نعمت کے ذکر کرنے کے کئی فوائد ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اوپر جو نعمت کی ہے، ان کو فرعون کے عذاب سے نجات دلایا ہے۔ اب اس اللہ رب العالمین نے اس نعمت کا ذکر کیا تو اس میں بہت فائدے ہیں۔ سب سے اہم فائدہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی، جب بھی لوگوں کو ظالم حکمرانوں کی طرف سے یا دیگر ظالم لوگوں کی طرف سے اس طرح کی آزمائش پیش آتی ہے تو یہ سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ یعنی ظالم ان کے بچوں کو قتل کرے، ان کے نوجوانوں سے کام لیتا ہے، یعنی وہ جو بڑے لوگ ہیں ان کے بوڑھے سے اور بڑوں سے، بالغ افراد سے، اور ان کے عورتوں کو باندیا بنا دے، تو یہ سب سے بڑی آزمائش۔ جب اللہ رب العالمین ان آزمائشوں کو کسی سے چھٹکارا دے دے تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آنکھوں سے اپنے دشمنوں کی ہلاکت دیکھ لی، ان لوگوں کی ہلاکت جو ان کو ہلاک کرنے کے درپے تھے، ان لوگوں کی ذلت کا مشاہدہ کر لے جو لوگ ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت انسان کو بہت بڑی خوشی ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہوتی ہے۔ اب اس عظیم نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں مبالغے سے کام لیا جائے، اللہ کی معصیت سے دوری اختیار کیا جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس نعمت عظیمہ کا ذکر کیا تاکہ بنی اسرائیل کے اوپر حجت تمام ہو جائے اور ان کا عذر ختم ہو جائے۔ دوسرا فائدہ امام رازی نے فرمایا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو یہ بات معلوم تھی کہ وہ انتہائی ذلت میں ہے ظاہری اعتبار سے، ان کا دشمن عزت میں ہے،
لیکن اس کے باوجود وہ بنی اسرائیل یعنی اس وقت حق پر تھے، موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، اور ان کا دشمن یعنی فرعون اور اس کے ماننے والے باطل پر تھے، تو ضرور بھی ضرور حق پرستوں کی ذلت ایک دن ختم ہو جاتی ہے، ان کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے، اور اسی طرح باطل پرستوں کی عزت ہمیشہ نہیں ہوتی، وہ ایک دن اللہ ان کو رسوا کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان بنی اسرائیل کو بھی کہتے ہیں کہ آج تمہارے پاس اموال زیادہ ہے، آج تمہارے پاس قوت زیادہ ہے، جس طرح اس وقت فرعون کے پاس سب کچھ زیادہ تھا، اس کے باوجود اللہ نے تمہیں ذلیل کیا، تو آج تم بھی کثرت اموال کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑو، مسلمانوں کو حقیر نہ سمجھو اس وجہ سے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس حق ہے، اور جس کے پاس حق ہو تو انجام کار اللہ کی نصرت اسی کے شامل حال ہوتی ہے۔ بہرحال امام راضی رحمہ اللہ نے یہ بات بتائی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس نعمت کے مخاطب ان یہود کو بنایا جو یہود نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے تھے، حالانکہ یہ فرعون کے عذاب سے نجات دینا، یہ تو ان کے بڑوں کو، ان کو اسلاف کو یہ نجات ملی تھی، تو اس کے اندر وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان کی بڑوں کا نجات در حقیقت ان کا نجات ہے، اس لیے کہ اگر فرعون کا عذاب ان کے بڑوں پر، ان کے آباء اور اجداد پر اسی طرح مستمر اور دائمی رہتا تو آج ان کی یہ نسل موجود نہ ہوتی۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر دو احسان کیے، ایک احسان ان کے بڑوں پر کیا کہ ان کو فرعون کی عذاب سے نجات دی، اور دوسرا احسان ان کے چھوٹوں پر کیا، بعد میں آنے والی نسل کے پر کیا، وہ یہ ہے کہ اس نجات کی سبب اللہ رب العالمین نے ان کو دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے دو نعمتیں کی ہے، لہٰذا بنی اسرائیل کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس نعمت کی قدر کرے اور صرف اس خالق کی لم یزل کی عبادت کرے جس خالق نے ان کو دشمن سے نجات دیا ہے۔ دوسرا نقطہ علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ جب انعام ایک امت پر ہوتا ہے تو وہ انعام اس امت کے تمام افراد کو شامل، خواہ تمام افراد کو وہ نعمت براہ راست پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، تو یہ نعمت اللہ نے بنی اسرائیل پر کی ہے تو بنی اسرائیل کی تمام افراد کو یہ شامل ہے، اور یا اس لیے کہ اس نعمت کے جو آثار اس پر مرتب ہوتے ہیں تو وہ آثار بعد میں آنے والی نسلوں کو بھی ورثے ملی اپنے بڑوں سے ورثے میں ملی ہے۔ اور علماء کرام نے یہاں پر ایک اور نقطہ بیان کیا ہے کہ چونکہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کی زمانے کے یہودیوں کو اس لیے مخاطب کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق کرنی مقصود تھی، کہ دیکھیں اللہ کے رسول ماضی کے خبروں کو، ماضی کی تاریخوں کو اپنے کے سامنے صدق اور امانت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے نبوت اور رسالت میں سچے ہیں۔ بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نجات وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ فرمایا کہ ہم نے تمہیں فرعون کی آل سے نجات دی، یہ نہیں فرمایا کہ فرعون سے نجات دی۔ تو چونکہ فرعون اصل کا سرغنہ اور اصل غنڈہ گردی کرنے والا، فساد کرنے والا وہ تو فرعون تھا، جب اللہ رب العالمین نے ان کے چمچوں کا ذکر کیا کہ ان سے نجات دی تو سرغنے سے بالطریق الاولیٰ نفی ہو گئی کہ بھئی اس سے بھی نجات حاصل ہو گئی۔
لیکن اللہ رب العالمین نے براہ راست فرعون کا نام اس لیے ذکر نہیں کیا تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ کسی ظالم حکمران کے جو چمچہ گیری کرنے والے ہوتے ہیں، چاپلوسی کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے ظلم کے اندر اس کے معاون ہوتے ہیں، تو اللہ کا عذاب ان معاونین پر بھی نازل ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، اور اس ظالم کے ساتھ وہ ظلم کے اندر برابر کے شریک ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی گناہگار ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ کہ فرعون تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ بھائی عورتوں کو زندہ چھوڑنا یہ تو سزا کی بات نہیں ہے، یہ تو خیر کی بات ہے۔ تو پھر اللہ نے اس کو کیوں ذکر کیا؟ تو چونکہ فرعون کا مقصد ان کی عزتوں سے کھیلنا تھا، فرعون کا مقصد ان عورتوں کو باندی بنا کر ان سے خدمت لینا تھا۔ تو عورتوں کو اس طور پر زندہ چھوڑنا یہ تو ذلت کی زندگی ہے، اور یہ تو عذاب والی زندگی ہے، جس سے ہر شریف النفس انسان اور ہر فطرتی سلیمہ رکھنے والا انسان وہ انکار کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو عقوبت کے طور پر ذکر کیا۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، مردوں کو قتل کرنا، مذکروں کو قتل کرنا اور عورتوں کو چھوڑنا، اس میں کئی نقصانات تھے بنی اسرائیل کے لیے۔ جب اللہ رب العالمین نے اس لیے دونوں کو ذکر کیا کہ اللہ نے تمہیں نجات دی فرعون سے کہ وہ تمہارے مردوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا تو لازماً اس سے مرد جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے، بنی اسرائیل کی نسل تباہ ہو جائے گی، اس لیے کہ عورتیں ان کو صرف نسل بڑھانے میں ان کی تاثیر نہیں ہوتی، بلکہ جب عورتوں کے ساتھ مرد ہو تب خاندان کی اور کسی کا خاندان بڑھتا ہے، کسی کا نسل بڑھتا ہے۔ تو گویا کہ مردوں کا یا بچوں کا قتل کرنا یہ اس لیے تھا تاکہ سب کے سب ان کی نسل ہی سرے سے ختم ہو جائے، تو اس میں بہت بڑا نقصان تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بچوں کو قتل کریں گے تو خواتین کی جو مصالح مردوں سے وابستہ ہے، یعنی معیشت کے جو متعلقات ہیں، تو ان کے اندر فساد آ جائے گا۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے عورت بھی موت کی تمنا کرے گی۔ جب عورت کے سر سے مرد کا سایہ اٹھ جاتا ہے، عورت کا زندگی بھی اجیرن بن جاتا ہے، تو اس میں بہت بڑی آزمائش والی بات تھی۔ ظاہر سی بات ہے اس طرح کی آزمائش سے نجات یہ بہت بڑا نعمت ہوگا اللہ کا۔ اور تیسری بات امام راضی نے رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ دیکھیں، جب ایک خاتون ہے وہ طویل عرصے تک حمل گزار لیتی ہے، مشقتیں تھکاوٹیں برداشت کر لیتی ہے، اس کو قوی امید ہو جاتا ہے کہ اب بچہ ہوگا اور بچے سے میں انتفاع حاصل کروں گا، اور جب اس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑا عذاب ہوتا ہے عورت کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر نعمت کیا اور اس بڑے عذاب اور بڑے تکلیف سے ان کو خلاصی اور چھٹکارا دیا۔ چوتھی بات اس نے یہ کی ہے امام راضی رحمہ اللہ نے کہ دیکھیں، مردوں کے بغیر عورتوں کا زندہ ہونا، یعنی عورتیں ہوں اور اس کے رشتہ دار مرد نہ ہو، تو اس کی وجہ سے عورتیں دشمنوں کی مستفرشہ بنے گی، یعنی ان کی باندی بنے گی یا اس کی بیوی بنے گی دشمن کی۔ اور یہ انتہائی ذلت اور رسوائی کی بات ہے کہ کوئی عورت اپنی دشمن کی بیوی بن جائے یا اپنی دشمن کی باندی بن جائے۔ تو یہ اس لیے
ذلت اور رسوائی کی بات تھی، اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کر دیا۔ اکثر مفسرین نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ یذبحون ابناءکم میں ابنا سے بچے مراد ہے، بالغ افراد مراد نہیں ہے۔ ایک تو اس لیے کہ لفظ ابن اصل وضع کے اعتبار سے اس سے مراد بچہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام مردوں کو قتل کرنا یہ تو بنی اسرائیل کیا نام ہے فرعونیوں کے لیے مفید نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تو مردوں سے مشکل مشقت والے جو کام ہوتے تھے اس میں ان سے کام لیتے تھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ذبح کرنے سے مقصود مرد ہوتے، مرد کو ذبح کرنا مقصود ہوتا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے یعنی موسیٰ کو دریا میں نہ ڈالتی، تابوت میں نہ ڈالتی بچپنا میں، اس لیے وہ تو اس لیے ڈال رہی تھی تاکہ ذبح سے بچ جائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو وہ ذبح کرتے تھے، بڑوں کو نہیں کرتے تھے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر ابنا سے رجال مراد ہے، یعنی بالغ افراد مراد ہے، بچے مراد نہیں ہیں، اور ان کی وجہ وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ لفظ ابنا یہاں پہ نساء کے مقابلے میں آیا ہے، اور نساء بالغ خواتین کو کہا جاتا ہے، لہٰذا ابنا سے مراد بالغ افراد مراد۔ لیکن صحیح بات وہی ہے جو پہلے ہم نے ذکر کیا، اس لیے کہ اس قول کے اندر اللہ رب العالمین نے جو نعمت ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کو نجات دینے کا، تو اس نعمت کا اظہار کامل طریقے سے ہو رہا ہے کہ دیکھیں اہل فرعون تمہاری نسل کشی کرنے کے لیے وہ تمہارے بچوں کو قتل کے در پہ تھے، تمہاری عورتوں کو باندیا بنا رہے تھے، اور تمہارے مردوں کو خدمت کے لیے چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ تمہاری نسل ختم ہو جائے گی۔ تو اب مردوں کا اس حالت پر باقی رکھنا کہ ان کی عورتوں کو باندیا بنائی جائے اور ان کے جو بچے ان کو ذبح کیا جائے، تو یہ موت سے بھی زیادہ سختی والا مقام ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کو اس قسم کی تکلیف اور آزمائش سے نجات دی ہے۔ اب یہ یذبحون ابناءکم اس آیت کریمہ کے اندر بغیر عطف کا آیا ہے، سورہ ابراہیم میں واو کے ساتھ آئے وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ۔ تو چونکہ یہاں پر یسومونکم سوء العذاب کا یہ بیان اور اس کی تفسیر ہے، لہٰذا یسومونکم سوء العذاب وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تو اس سخت عذاب سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ تمہارے بیٹوں کو یعنی تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہارے عورتوں کو زندہ رکھتے تھے باندیا بنانے کے لیے۔ جہاں تک سورہ ابراہیم کی بات ہے تو سورہ ابراہیم کی آیات کا سیاق کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پر اللہ رب العالمین ان نعمتوں کی تعداد بتا رہے، جو ان آزمائشوں کی تعداد بتا رہے جو بنی اسرائیل کے اوپر نازل ہوئی۔ تو وہاں پر یسومونکم سوء العذاب ایک قسم کا آزمائش تھا، اور یذبحون ابناءکم دوسرا آزمائش تھا، اس لیے وہاں پر عطف ذکر کیا گیا۔ وہاں پہ دوسرا جملہ پہلے جملے کے لیے تفسیر نہیں ہے، بلکہ وہ خاص قسم کی تکلیف اور آزمائش کا اس کے اندر ذکر ہے۔ بہرحال بنی اسرائیل کو یہ اللہ رب العالمین نے متعدد آیات کے اندر اس نعمت انجا کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ان کو دشمن سے نجات دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نعمت تو ایک جلیل الشان، اس کا شان بہت بڑا بلند ہے، اس لیے اللہ رب العالمین قرآن کے متعدد آیات میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو اپنی طاعت اور اپنے شکر ادا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہویٰ وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدیٰ۔ یہ آیات اس کے علاوہ کئی آیات اس معنی میں مذکور ہیں جس میں اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو سب سے بڑی اپنی نعمت کی یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ جب تمہارے ساتھ فرعونیوں اور قبطیوں نے برائی کا ارادہ کیا، جب انہوں نے تمہیں قتل کرنے کا، تمہاری نسل کشی، تمہیں ختم کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے تمہیں اس آزمائش سے نجات دی۔ تو اس کے اندر تمہارے لیے دعوت ہے اس بات کی طرف کہ تم اللہ کی شکر ادا کرو۔ آج کے لیے اللہ ہی کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔